معزز سامعین، آج الحمدللہ ہم نے 22واں پارہ مکمل تلاوت کو سنا۔ دیکھیے اس پارے کے اندر 4 سورتیں ہیں، سورۃ الاحزاب، سورۃ السبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین کا سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ۔ سورہ احزاب مدنی ہے، باقی سب مکی سورے ہیں۔ اس کے اندر جو سب سے پہلی سورت ہے سورۃ الاحزاب، یہ سورہ مدنی ہے، باقی 3 سورتیں جو ان کے بعد آئیں گی وہ سب مکی صورتیں ہیں۔ دیکھیے سورۃ الاحزاب، اسلامی معاشرے کے اہم اصول۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین نے مدینہ پر حملہ کیا تھا، جسے غزوہ خندق میں کہا جاتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبیر کے سبب عرب لشکر ناکام و نامراد لوٹ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عرب کا آپ پر آخری حملہ تھا، اب ہم ان پر حملہ کرنے کے لیے جایا کریں گے، اس لیے اب مسلمانوں کو اپنی معاشرت کو درست کرنے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس سورہ اسلامی معاشرے کی اصلاح کے لیے اصول بیان کیے ہیں۔ لہذا اس سورہ کے اندر اسلامی معاشرے کے اصول اور اس کی اصلاح کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے ایک رسم تھا کہ رسم نے پالک کا خاتمہ، یعنی ایسا رسم جو صدیوں سے یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی وہ کسی دوسرے بچے کو لے لیتے تھے اور اسے اپنا بچہ قرار دیتے تھے، لہذا اسلام کے کئی احکامات سے ٹکراتی تھی۔ مثلا یہ رسم اسلام کے احکام ستر و حجاب، نظام اور میراث اور حقوق کے فرائض سے ٹکراتی تھی۔ اس کی موجودگی میں ستر و حجاب کے احکام کا کوئی مطلب نہیں تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے ستر و حجاب کے احکام بیان کرنے سے پہلے اس رسم کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب کے آیت نمبر 4 اور 5 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے، اور نہ اس نے تمہاری ان بیویوں کے جس سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنایا ہے، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا ہے۔ یہ تمہارا اپنے مومنوں سے کہنا، اور اللہ رب العالمین سچ کہتا ہے، وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے، انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کی بات ہے۔ اگر تم ان کے باپ نہ جانو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں جس میں تم نے خطا کی، اور لیکن جو تمہارے دلوں نے ارادے سے کیا، اللہ ہمیشہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لہذا یہ رسم معاشرے میں اپنی جڑیں اتنی مضبوط سے گاڑ چکی تھی کہ اسے ممنوع قرار دینے سے کافی نہ تھا، بلکہ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا عملاً نمونہ بننا پڑا۔ لہذا یہ جو رسم تھی، بچے کو گود میں لینا، بچے کو اپنا باپ تصور کرنا، یہ رسم بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس رسم کو قرآن کریم کے ذریعے سے ختم کر دیا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے جب اس رسم کو ختم کیا تو اس کا عملی نمونہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر دکھایا۔ دیکھیے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زید بن حارثہ بن گئے۔ زید بن محمد یعنی یہ زید ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، منہ بولے بیٹے تھے، لہذا یہ زید بن محمد لوگوں نے بولنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے زید بن محمد سے زید بن حارثہ بنا دیا، لہذا ان کا معاملہ بہت الگ ہے کہ سیدنا زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، جنہیں آپ نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اس لیے تمام لوگ انہیں زید بن حارثہ کے بجائے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ باپ ہونے کی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنی پھوپھی زینب بنت جہش سے کر دی تھی، مگر دونوں میں نباہ نہ ہوا اور سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق دے دی۔ ادھر یہ رسم و رواج کا ختم ہوا، لہذا جس کے بعد ان کا یہ رشتہ ختم کر دیا گیا اور ان کے بچوں کو ان کے اصل باپوں کے ساتھ پکارنے کا حکم جاری کیا گیا۔ اس سے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محمد بن چکے تھے، انہیں دوبارہ زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ زینب سے شادی، لہذا زینب سے جو پہلے کیا کہتے ہیں زید بن حارثہ سے شادی ہوئی تھی، اور زید بن حارث یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، لہذا لوگوں نے زید بن حارث کو زید بن محمد کہنے لگے تھے۔
غور سے سنیے، بہت اہم مسئلہ ہے، معاشرے کا آج سلگتا ہوا موضوع ہے یہ، کہ لوگ اپنے کسی کے بچے کو لیتے، کوئی کسی کی بہن کے بیٹے کو لیتا ہے، کوئی کسی کے بھائی کے بیٹے کو لیتا ہے۔ اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ تم کسی کے بچے کو اپنا نام دو، اپنا نام دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ تم کفالت کرو، ان کی پرورش کرو، انہیں پالو، انہیں پوسو، ان کی شادی کرو، یہ ساری چیزیں بہتر ہے، لیکن تم انہیں اپنا پرسنل نام نہیں دے سکتے، جس نام کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا عملی نمونہ بنایا۔ کیسے؟ یہ زید بن حارثہ جو تھے، ان کی شادی زینب سے ہوئی تھی، زینب بنت جہش سے، دونوں میں نہیں نبھا سکا، اب دونوں کا طلاق ہو گیا۔ اب زینب بنت جہش کی شادی اللہ رب العالمین کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، تو یہ لوگوں کے لیے عجیب سی بات ہوئی نا۔ کیوں؟ کیونکہ عملاً کیا دکھتا تھا کہ جو زید ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہے؟ بیٹے لگتے تھے عملاً لوگوں کو نظروں میں، لیکن اسلام نے کہا ایسی بات نہیں ہے، لہذا یہ وہ اصل رشتہ نہیں ہے جو ایک سگے باپ کا اور اس کے بہو کا رشتہ ہوتا ہے، لہذا اس چیز کو اللہ رب العالمین نے ختم کر دیا۔ قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 آپ دیکھیں گے تو جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کر دی، لہذا آسمانی آیت نازل ہوئی قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے، کیا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی، اور کیا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوتی ہے، جس کی دلیل قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ لہذا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اب یہ سارا نظام جو ہے اب نہیں چلے گا۔ کوئی بھی شخص اگر کسی کے بیٹے کو یا کسی کی بیٹی کو اڈاپٹ کرتا ہے، اسے گود لیتا ہے، تو اسے وہ اپنا نام نہیں دے سکتا ہے، ہرگز اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ یہ شریعت کا معاملہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، ہمارے اور آپ کا عقل کا فیصلہ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد نظام اخوت کا خاتمہ، جب مسلمان دین کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ جھاڑ کر ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ کے معاشرے کا حصہ بنانے اور زندگی گزارنے کے لیے وہاں کے لوگوں کا باہمی تعلق ختم کر کے مہاجرین اور انصار کے داہمی درمیان ایک عارضی تعلق قائم کر دیا، جسے اخوت کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد نسبی حقوق و فرائض ختم ہو گئے۔ اس اصول کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی چھوٹی سی بستی میں سینکڑوں مہاجرین کو اس طرح بسایا کہ کسی تکلیف کے بغیر وہ مدنی معاشرے کا حصہ بن گئے۔ یہ رسم و رواج کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت سورۃ الاحزاب کو نازل کیا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 کے اندر اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ان کا بعض پر دوسرے ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کوئی نیکی کرو، یہ حکم اللہ رب العالمین کی کتاب میں ہمیشہ لکھا ہوا ہے۔ لہذا جو معاملہ تھا کہ مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے گئے تھے، مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے گئے مدینہ پہنچے، مدینہ کے انصار کے لوگوں نے مہاجرین کی دل کھول کر ان کی مدد کیا۔ اب ایسا مسئلہ نہیں ہے، لہذا تمہارے جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کا احترام، ان کا معاملہ ایک الگ شے ہے، اور جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں وہ نسبی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا معاملہ تمہارے بات میں ختم کر دیا، ویسا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ہمیں شریعت کا مطالعہ کرنا چاہیے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد ازواج مطہرات کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اس کا ذکر کیا۔ رسم نے پارک یعنی یہ قانون اور یہ معاملات سب جب ختم ہو گئے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ پھر کسی عام شخص کو چچا یا بابا یا کسی عورت کو خالہ اور پھوپھی کہنا بھی غلط ہوگا، خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امہات المؤمنین کہنا بھی درست نہ ہوگا۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ لہذا جب یہ مسئلہ ختم ہوا تو جب یہ مسئلہ تھا تو ایک رشتہ بنتا تھا، کوئی چچا، کوئی پھوپھی، کوئی خالہ، کوئی کچھ ایک الگ رشتے سے جوڑا جاتا تھا۔ تو لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اب نبی کی بیویوں کو کیا کہا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے قرآن کریم کے اندر سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اس کا بھی تذکرہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے، اور اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ان کی مائیں۔ ہم سب کی مائیں کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری کون لگیں گی؟
مائیں لگیں گی. لہذا اللہ رب العالمین نے اس کو ایک الگ مسئلہ ثابت کر دیا کہ تم نبی کی بیویوں کے بارے میں شک و شبہات میں مت پڑو. اب اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر اس کا بھی تذکرہ آیت نمبر 40 اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 4040 کے اندر اللہ نے اس کا بھی تذکرہ بیان کیا. اس رسم کو اس سختی سے کے ساتھ ختم کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں اور لیکن وہ اللہ کا رسول اور تمام نبیوں کا ختم کرنے والا ہے اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے. اللہ کے نبی کی حدیث بھی دیکھیے آپ نے جہاں پر فرمایا انا خاتم النبی انا خاتم النبی لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. لہذا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا کیا ہوگا. یہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا بحیثیت نبی تو ہوں گے لیکن یہ اتباع کس کی کریں گے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے. لہذا نبی کی شریعت لے کے چلیں گے. یہ اپنے طرف سے کوئی شریعت یا اللہ رب العالمین کی کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ عیسیٰ ابن مریم یہ نبی سے پہلے نبوت ان کو ملی ہے. یہ نبی سے پہلے نبی تھے. اللہ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا. قیامت سے پہلے یہ نازل ہوں گے لیکن یہ جو شریعت چلائیں گے, جو قانون چلائیں گے, جو لوگوں کو دعوت دیں گے, وہ کس کی دعوت ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہوگی. نبی کے طریقے پر چلیں گے, نبی کی پیروی کریں گے. اب اس کے بعد ازواج مطہرات کو نصیحت اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دیا. لہذا اس میں بہت ساری نصیحت. پہلی نصیحت اس میں یہ تھی سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا مفصل واقعہ آیت نمبر 28 سے لے کے 33 تک اللہ تعالیٰ نے اس کے ذکر کیا, جس میں یہ ہے سب سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ ازواج مطہرات یہ امت کی خواتین کے لیے بطور نمونہ ہے, اس لیے انہیں بڑے احتیاط سے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے انہیں نصیحت کیا اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان دے کر اپنی طرف سے رخصت کر دیتا ہوں. اچھے طریقے سے رخصت کرنا, اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے اور آخر گھر کا ارادہ رکھتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے. لہذا سب سے پہلی نصیحت کیا تھی کہ اگر تم دنیا کی عورتوں کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہو, عورتیں تھیں دنیا کی عورتیں زیب و زینت اختیار کرتی تھی تو ان کے دلوں میں بھی لالچ بیٹھا. اللہ رب العالمین نے نصیحت کیا, کیوں؟ کیونکہ نبی کی بیویاں یہ امت کے عورتوں کے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے, نمونہ آئیڈیل ہے. لہذا اللہ نے کیا کہا کہ اگر تم دنیا کی زینت چاہتی ہو, دنیا کی زیب و زینت دیکھتی ہو اور اپنا بناؤ سنگار ایسا کرنا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دنیا کی زیب و زینت سے آزاد کر دیتا ہوں, کچھ اچھا سامان دے دیتا ہوں اور تمہیں اپنے پاس سے رخصت کر دیتا ہوں. تو اس سے پہلی نصیحت کیا ملتی ہے کہ ہمارے گھروں کی خواتین کو اللہ نے جتنا دیا ہے اسی میں قناعت پسندی اختیار کرنی چاہیے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑنا چاہیے, لازمی پکڑنا چاہیے. دوسری نصیحت اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے دوسری نصیحت یہ کیا اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کھلی بے حیائی عمل لائے گی اس کے لیے عذاب دگنا بڑھایا جائے گا. اور یہ بات اللہ رب العالمین پر بہت آسان ہے. اللہ نے نبی کی بیویوں کو خطاب کیا لیکن اس خطاب سے دنیا کے اندر جتنی بھی نبی کی چاہنے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جتنی خواتین ہیں وہ ساری خواتین اس میں داخل ہے. اسی طریقے سے ایک چیز اور اسی کے اندر بیان کیا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. نبی کی بیویوں کو خطاب کیا گیا اور اپنے گھروں میں ٹکے رہو اور پہلی زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر مت نکلا کرو, بناؤ سنگار کر کے باہر مت نکلا کرو جس سے تمہاری زینت دکھائی دے. لہذا تم نماز قائم کرو, زکات دو, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانو. اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور گھر والوں تمہیں پاک کر دے, خوب پاک کرنے والا ہے. لہذا اس میں کئی نصیحتیں کی گئی ہیں. سب سے پہلی نصیحت کیا ہے کہ امت محمدیہ کی خواتین کو اگر کسی ضرورت کے حساب سے باہر جانا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ زیب و زینت کر کے جانے سے گریز کرے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو آج شادی خانوں کے اندر ہمارے گھروں کی خواتین کی بے حیائیاں چلتی ہے,
باقاعدہ زیب و زینت کر کے ہماری گھروں کی خواتین باہر نکلتی ہے اور اپنے آپ کو بناؤ سنگار اس طریقے سے کرتی ہے، لہذا ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے پردے کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت سے بتا دیا کہ جب بھی ضرورت پیش آئے باہر نکلنے کی تو اسلامی خواتین بنو، اسلام کے پائزیب میں رہو، اسلام کا پردہ کیا کرو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کے اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے نبی کے گھروں میں جانے کا آداب بھی بیان کر دیا کہ نبی کے گھروں میں جانے کا کیا آداب ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کے گھروں میں داخل ہونے اور ازواج مطہرات کے پاس کسی کام سے جانے کا آداب بیان کرتے ہوئے بیان کیا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 کے اندر، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں مت داخل ہو مگر جب کہ تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جاتے تھے اور ایک کھانا کھانے کے بعد یا کھانا کھانے سے بہت پہلے جایا کرتے تھے، بہت دیر تک بیٹھے رہتے تھے کھانے کے بعد۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ لہذا اس سے ایک چیز یہ نصیحت ملتی ہے، اگر ہم کسی کے گھر پر دعوت کے لیے جائیں تو اس کے گھر کے حالات کو جاننے کی کوشش کریں۔ اب ایک گھر چھوٹا ہے، اب آپ کو کسی شخص نے دعوت دیا، اب آپ کھانا کھا لیے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنے جلدی ہو سکتا ہے اس کے گھر سے آپ رخصت ہو جاؤ۔ کوئی کسی کو بھگاتا نہیں ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس چیز کا احساس کرو کہ دوسرے کا بھی کیا حق بنتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تمام خواتین کو اس کی نصیحت کیا۔ اسی طریقے سے پردے کا حکم بھی اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کے اندر دیا کہ اے نبی کی بیویوں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی اور اپنی بیٹی اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، اپنے چادر کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، ضرورت کے حساب سے جب باہر نکلنا ہو پردے کا مکمل اہتمام کر لیا کرے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کی خواتین کو پردہ کرنے کا حکم دے، حجاب لگانے کا اور نقاب میں رہنے کا حکم دیا کرے۔ اسی طریقے سے اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بڑی تکالیف اٹھائی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی عزت کرنا، آپ پر درود بھیجنا ہم سب کے اوپر فرض بنتا ہے، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کے اندر بیان کیا، اللہ کہتا ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو ایک حدیث سے روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 912، اللہ کے نبی نے کہا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پیش کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی نے ہمارے لیے بڑی تکالیف اور مصیبتیں اٹھائی ہیں، بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، تو نبی سے محبت کا ایک اصول یہ بنتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں، اور سب سے ہلکی درود یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرے، اور بہترین درود درود ابراہیمی ہے۔ درود کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نبی کا نام آئے تو انگوٹھا چوما جائے اور اپنی آنکھوں کو لے جایا جائے۔ درود کا نام یا نبی سے محبت کا نام اس کا نام نہیں ہوتا ہے۔ نبی سے محبت کا یہ طریقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کیا جائے، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اسی سورہ کے اندر عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والوں سے بھی اللہ رب العالمین نے خطاب کیا ہے۔ لہذا اب دیکھیے سورہ سبا شروع ہو چکا ہے۔ سورہ سبا یہ مکی ہے، اس میں یمن کے قوم سبا کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ سبا پڑ گیا۔ یہ سورہ مکی کے دور کے اوسط میں نازل ہوئی، جب مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگا رہے تھے کہ یہ مجنون ہے، یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، لیکن اب تک ان کی مخالفت میں شدت میں نہیں آئی تھی۔ اس صورت میں توحید آخرت، رسالت محمدی پر ان کے اعتراضات کا جائزہ لیا گیا ہے، اور ناشکری، تکبر اور تشکیک کے اور سرداروں کی پیروی ترک کر کے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے اس سورہ کے اندر عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والوں سے خطاب کیا گیا ہے۔ اللہ نے عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والوں سے خطاب کرتے ہوئے سورہ سبا کے آیت نمبر 3 سے لے کر 5 کے درمیان اللہ رب العالمین نے لوگوں کو آخرت کی یاد دلایا ہے، اور اس دنیا کے اندر اپنی عقیدے کو اصلاح کرنے کی
याद दहानी कराते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई चीजों का उसके अंदर तर्जुमे क्या कहते हैं आयत करीमा के अंदर बहुत सारी चीजों के लिए हमारे तरफ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तरफ से नसीहत किया है। इसी पारे के अंदर, इसी सूरे के अंदर कुरान मजीद इल्म और हिकमत पर मुश्तमिल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जो आलिमुल गैब व शहादा है इसके इल्म पर मुश्तमिल है। इसकी हर बात इल्म और हिकमत से ताल्लुक रखती है। कोई दानिश्वर इल्म और अकल की बुनियाद पर इसकी बातों का इनकार नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह सबा के आयत नंबर 6 के अंदर अल्लाह ने बयान किया, और वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया है देखते हैं कि जो तेरी तरफ तेरे रब के जानिब से नाजिल किया गया है वही हक है, और उसका रास्ता दिखाता है जो सब पर गालिब है, तमाम खूबियों वाला है। लिहाजा कुरान करीम ये हिदायत का रास्ता है, सिरात मुस्तकीम का रास्ता है। अब कुरान के आ जाने के बाद हमें चाहिए कि हम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना रिश्ता मजबूत करें। हम जितना इससे करीब होंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जिंदगियों के अंदर उतना ही ज्यादा तरक्की देगा। हम जितना इससे दूर होंगे, कुरान से जितना अपना रिश्ता दूर करेंगे, नबी की सुन्नतों से जितना दूर जाएंगे, हमारी जिंदगी के अंदर अंधेरा आएगा, हमारी जिंदगी के अंदर मुसीबतें और परेशानियां आएंगी और हम सिरात मुस्तकीम के रास्ते से हट जाएंगे। लिहाजा अगर सिरात मुस्तकीम का रास्ता चाहिए तो कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करो, नबी की सुन्नतों पर अमल करो। इसी तरीके से शुक्र और नाशुक्री के तकाबुल भी इसी के पास सूर्य में है। इंसान भी जमीन के मानिंद होते हैं। अच्छी जमीन को पानी दे तो उससे फल और फूल उगते हैं, और खराब जमीन को पानी दे तो उससे जड़ी और बूटियां और कांटेदार झाड़ियां निकलती है। इसी तरह इंसान अच्छे पर एहसान करे तो वो उसकी कदर करता है, और बद किरदार पर इनाम किया जाए तो उन्हें तकब्बुर और नाशुक्री पर आमादा करता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि जिस तरीके से एक जमीन है ना, इस जमीन पे तुम पानी डालोगे, इसकी खिदमत करोगे जमीन की, तो ये तुम्हें अनाज देगा, फल और फूल देगा, तुम्हें अच्छे अच्छे मेवे देगा। लेकिन अगर इसी जमीन पर किसी बंजर जमीन के ऊपर पानी न डाला जाए तो उससे क्या उगते हैं? कांटेदार झाड़ियां उगती है। अल्लाह ने उसी तरीके से मिसाल दिया कि तुम्हें चाहिए कि तुम ऐसे बंदों के साथ एहसान करो जो तुम्हारा शुक्र अदा करने वाला हो, जो बंदे का शुक्र अदा नहीं करता वो कभी अल्लाह का शुक्र नहीं करता। लिहाजा अगर आपके साथ आपकी जिंदगी में किसी ने एहसान किया है, किसी भी मसले पर, किसी भी ताल्लुक से, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे ने आपके साथ एहसान किया है तो आपका हक ये बनता है कि आप शुक्रगुजार बंदे बनो। वरना अगर आप किसी कमीने, किसी नाअहल, किसी कमजर्फ के ऊपर एहसान करोगे तो मुतकब्बिर हो जाएगा, तकब्बुर में डूब जाएगा, और उसकी जबान हमेशा तुम्हारे खिलाफ चलने वाली रहेगी। लिहाजा एहसान ऐसे शख्स के साथ करो जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाला हो, जिसके दिलों में आपके ताल्लुक से मोहब्बत और उल्फत हो। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैयदना दाऊद और सुलेमान की शुक्रगुजारी का भी तज़किरा किया है। आपको मालूम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको कई नेमतों से नवाजा था। अल्लाह ने पहाड़ और परिंदों को दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उनकी तस्बीह को दोहराने का हुक्म दिया, उनके हाथ में लोहे को नरम कर दिया, जो ज़रह बनकर बेचते और बादशाह होने के बावजूद अपने हाथों से रोजी कमाते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम, एक नसीहत कर रहा हूं नौजवानों, कान खोल के सुन लो। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतने अजीम नेमतों से नवाजा था कि दाऊद अलैहिस्सलाम पहाड़ों और परिंदों को के साथ मिलकर ये अल्लाह की तस्बीह बयान करते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत नवाजा था कि लोहे को, जो लोहा होता है ना, इसे ऐसा टेढ़ा करके बाकायदा रिंग बनाया करते थे, उसे बाजारों में बेचते थे। अंबिया की जमात तिजारत करती थी, मेहनत करो, कोशिश करो। नबी अंबिया की जमात इतनी मुकद्दस जमात कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई मुजज़ात उनको अता किए, उसके बाद वो मेहनत करके अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करती थी। इससे पता चलता है कि हमें मेहनत करने की और कोशिश करने और तिजारत करने की कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। लिहाजा अंबिया की जमात पर अगर हम चलेंगे नक्शे कदम पर, अल्लाह ताला हमारी तिजारतों में बरकत देगा। तिजारत करो, कोशिश करो। इसी तरीके से सुलेमान के बारे में तो आपको मालूम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन्नों को उनके ताबे कर दिया और चींटियां और चरिंद परिंद उनके ताबे में थी। लिहाजा ये सारे के सारे लोग, दाऊद और सुलेमान, ये अपने रब के शुक्रगुजार बंदे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमेशा याद करने वाले थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका तज़किरा सूरह सबा के आयत नंबर 11 से लेकर 13 तक उसका तज़किरा किया है। सुलेमान की मौत
सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में बहुत से लोग समझते थे कि जिन्नात गैब जानते हैं। जैसा कि आज माशरे के अंदर एक वबा है कि लोग कहते हैं कि जिन्नात ये गैब का इल्म रखते हैं। गैब का इल्म न इंसानों के पास अल्लाह के बंदो न जिन्नातों के पास है। गैब का इल्म सिर्फ किसके पास है बच्चों? अल्लाह के पास। किसके पास है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा गैब का इल्म किसी के पास नहीं है, याद रखना। न नबी, न इंसान, न जिन्नात, न दुनिया की कोई शय गैब का इल्म नहीं रखती है। आप उठाकर देखिए सूरत सबा आयत नंबर 10 से लेकर 14 के अंदर अल्लाह ने बहुत बेहतरीन नक्शा खींचा। आपको मालूम होगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्जे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नेमत दिया था कि जिन्नात उनके कब्जे में थे। अगर जिन्नात को गैब का इल्म होता तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें कुछ कामों में मशगूल कर दिया था। वो काम कर रहे थे, उसी दरमियान सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज हो जाती है, आपकी वफात हो जाती है। लेकिन एक लाठी था जिसके ऊपर वो टेका लगाए हुए थे और लोगों को एहसास, जिन्नातों को एहसास नहीं हुआ, वरना उन्हें एहसास उसी वक्त हो जाता तो वो लोग सब फरार हो जाते, आजाद हो जाते। लेकिन उन लोगों ने कहा कि सुलेमान अभी मौजूद है हमारे दरमियान, और वो लोग काम करते गए, यहां तक कि लाठी के अंदर, लकड़ी के अंदर घुन लग गया, दीमक लग गया, जो दीमक और उस लकड़ी को खोखला कर दिया। जब लकड़ी खोखला हो गई, लाठी टूटी, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम गिरे और सारे जिन्नात आजाद हो गए। उसका तज़किरा सूरह सबा के अंदर आयत नंबर 10 से लेकर 14 के दरमियान देखिए। इस सूरह से यह अंदाजा होता है, यह पता चलता है कि इल्म गैब किसके पास है? अल्लाह के पास है। अल्लाह के अलावा इल्म गैब की कुंजी किसी के पास नहीं। और इस तरीके का इल्जाम रखना, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करना है। न नबी, न वली, न फरिश्ते, न इंसान, न जिन्नात, गैब का इल्म किसी के पास नहीं है। इसी तरीके से कौम सबा पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनामात की और उनकी नाशुक्री अल्लाह ताला ने कौम सबा के ऊपर, कौम सबा मौजूदा यमन में रहते थे, उस वक्त उनके मुल्क का नाम भी सबा था। यह बड़ा खुशहाल मुल्क था। यह मुल्क बड़ी बहरों और तिजारती में मुमताज था, ज़राअत बागवानी में नुमाया था। और ये दोनों चीजें किसी मुल्क और कौम की खुशहाली की सबसे बड़ी बुनियाद होती है। कहते हैं कि इनकी मरकजी शहर के दोनों तरफ पहाड़ थे, जिनसे चश्मों और नालों का पानी बह बह कर शहर में आता था। उनके हुक्मरानों ने पहाड़ों के दरमियान उसने तामीर कर दिए और उनके साथ बागात लगा दिए गए। इस तरह ये सरजमीन खेती और बागात की सरजमीन बन गई। लिहाजा इन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा, लेकिन इन लोगों ने अल्लाह की नेमत की नाशुक्री की। लिहाजा जो कौम अल्लाह की नाशुक्री करती है अल्लाह की नेमतों की, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे नेमतों को छीन लेता है। अल्लाह ने जिस नेमत को जितना दिया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। सूरह सबा के आयत नंबर 15 से लेकर 17 तक उसका तर्जुमा आप देख सकते हो। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी पारे के अंदर कुरान का इनकार करने वालों को क़यामत के दिन क्या हाल होगा, उस हालत का भी अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा किया है। सूरत सबा आयत नंबर 31 से लेकर तकरीबन 33 तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाकायदा उसका भी तज़किरा किया है। लिहाजा जो लोग कुरान करीम का इनकार करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें अजाब देगा। दुनिया के अंदर भी कई तरीके के अजाबात में मुब्तला किए जाएंगे और मरने के बाद इनका ठिकाना जहन्नम होगा। लिहाजा अल्लाह के बंदो, कुरान करीम का इनकार मत करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम कुरान करीम को मानते हैं, लेकिन कुरान करीम के मानने के बाद हदीसों का इनकार करते हैं। लिहाजा कुरान भी हदीस है और हदीस भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तफसीर है। कुरान की तफसीर हदीस है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में एक जगह पे बयान किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि तुम इस हदीस के बाद कुरान करीम के 29वें पारे की वो आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम इस हदीस के बाद किस पर ईमान लाओगे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को हदीस कहा और नबी की हदीस ये कुरान की तफसीर है। लिहाजा दोनों पर अगर हम अमल करेंगे तो हमारी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा होगा। अगर हम किसी एक डगर पर चलेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे तो गुमराहियों के शिकार हो जाएंगे। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में चीज और सूरह के अंदर बयान किया। हमेशा मालदार लोग अंबिया की मुखालिफत करते थे। जो मालदार, जिस कौम के अंदर मालदार लोग रहते थे, ये अंबिया की मुखालिफत करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका तज़किरा भी किया कि मालदार लोग अपनी दौलत के घमंड में मुब्तला होते। दूसरी बात, वो मजा और अय्याश होते। जब नबी उन पर हलाल और हराम की पाबंदियां लगाता तो उन्हें अपनी आजादी
छीनी हुई महसूस होती और वो नबी को अपनी अय्याशी का दुश्मन समझते, इसलिए वो नबी की मुखालिफत करते थे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह सबा के आयत नंबर 34 से लेकर 38 तक मुसलसल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकम्मल उसका हालात का अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका जिक्र किया कुरान करीम के अंदर कि ये मालदार लोगों से जब हराम और हलाल के बारे में बताया जाता था तो वो लोग उसकी मुखालिफत करते थे। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरे के अंदर आखिर में एक चीज बयान किया कि बातिल के लिए हमेशा मिटने का ऐलान किया। बातिल हमेशा मिट कर रहेगा। बातिल अगरचे आज बहुत उरूज पर है, लेकिन इसका एक वक्त ऐसा भी आता है, अल्लाह ने सूरह सबा आयत नंबर 49 के अंदर उसका तज़किरा किया, कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, कुल जाअल हक़्क़ु व मा युब्दिउल बातिल व मा युईद। अल्लाह ने कह दिया सूरह सबा आयत नंबर 49 के अंदर, कह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हक आ गया और बातिल न पहली दफा कुछ करता था न दोबारा कर सकेगा। लिहाजा बातिल का सर हमेशा झुका था और झुकेगा। जो भी कौम इस्लाम के खिलाफ अपने कदम को बढ़ाएगी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जरूर पीछे करेगा। अब इसके बाद सूरह फातिर शुरू होता है। सूरह फातिर ये सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का के क़याम के तीसरे दौर में नाजिल हुई, जब शिद्दत मुखालिफत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तरह तरह की साजिशें हो रही थी, तो उसमें कुरैश की मुतकब्बिराना क़यादत को कानून को जजा व सजा बनाकर उन्हें हलाकत की धमकी दी गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का तकाजा क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुज़िश्ता सूरह सबा में इंसानों पर अल्लाह की नेमतों का तज़किरा किया गया और यह बताया गया कि नेमतों के जवाब में बंदे को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और इस सूरत में बताया गया है कि अल्लाह के बेशुमार नेमतों का तकाजा यह है कि उसे माबूद माना जाए और उसके सामने अपने सरों को झुकाया जाए, अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को तस्लीम किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फातिर की आयत नंबर 3 से लेकर 5 के अंदर इसका जिक्र किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर कुछ नेमत देता है तो एक तो यह है उस नेमत की महफूजियत की कि सबसे पहले उस नेमत का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने जो नेमत भी तुम्हें अता किया है उस नेमत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करो। और दूसरी चीज यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस नेमत को तुम्हें दिया है उस नेमत को पाने के बाद तुम ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में ज्यादा मसरूफ हो जाओ और नाशुक्री मत करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन के खिलाफ किसी गैरुल्लाह की इबादत नहीं करनी चाहिए। लिहाजा जो कौम ऐसा करेगी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे हलाक कर देगा। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुशरिकीन के माबूदों की बेबसी बयान की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरतें और बंदों पर उसके इनामात का जिक्र किया। फिर उसके बरअक्स मुशरिकीन के बनाए हुए झूठे माबूदों की बेबसी का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फातिर की आयत नंबर 12 से लेकर 13 तक किया। और दो समुंदर बराबर नहीं होते, ये मीठा प्यास बुझाने वाला है जिसका पानी आसानी से गले से उतरने वाला है, और ये नमकीन कड़वा और हर एक में से तुम्हें ताजा गोश्त खाते हो, जीनत का सामान निकालते हो, तो जो तुम पहनते हो तुम उसमें कश्तियों को देखता है, पानी को चीरती हुई चलने वाली है। लिहाजा मुफस्सर है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर एक चीज बयान किया, वो ये है कि सबसे अहम चीज ये है कि तुमने देखा कि दो पानी है एक साथ समुद्र में बहता है, उसमें से एक पानी खारा होता है और एक पानी नमकीन वाला होता है। एक पानी खारा होता है और एक पानी मीठा होता है। मीठा पानी उसे तुम अपने गले से उतार लेते हो, लेकिन खारा पानी तुम उसे अपने गले से नहीं उतार पाते हो। लिहाजा ऐसे ही मामला तुम्हारे माबूदाने बातिला का है कि जिसकी शरीयत के अंदर कोई हैसियत नहीं है, या अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास बेबस खुद खड़े रहेंगे तो तुम्हारी क्या सिफारिश कर सकेंगे, तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या बचा पाएंगे। अब इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी के अंदर कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक चीज बयान किया कि ईमान और कुफ्र का नतीजा यकसा नहीं होता है। अल्लाह ने मुख्तलिफ और मुतजाद चीजों का तज़किरा करके फरमाया कि जिस तरह कभी ये यकसा नहीं हो सकते, इसी तरह अल्लाह की जात मुक़द्दसा और कब्रों में पड़े हुए मुर्दे कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। सूरह फातिर की आयत नंबर 19 से लेकर 24 के अंदर अल्लाह ताला ने उसका भी तज़किरा कर दिया। और अंधा देखने वाला बराबर नहीं होता, एक अंधा है और एक देखने वाला, ये कभी बराबर नहीं हो सकता। लिहाजा न साया और न नूर ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन सुना देता है जिसे चाहता है और हरगिज उसे सुनाने वाला नहीं। जो कब्रों में है तो महज एक डराने वाला है। बेशक हमने तुझे हक के साथ खुशखबरी देने वाला डराने वाला बनाकर भेजा, और कोई उम्मत नहीं मगर उसमें एक डराने वाला गुजरा है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर उम्मत के दरमियान
رسولوں کو بھیجا اور ہر رسول کا معاملہ یہ تھا کہ لوگوں کو حق بات سمجھاتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، شرک سے روکتے تھے. لہذا جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ معبود کبھی تمہیں بھلائی نہیں پہنچا سکتے. اسی طریقے سے اللہ اور ایک غیر اللہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آخری چیز اس سورہ کے اندر حسد کے سبب ہدایت سے باز رہنے والے لوگ، بعض لوگ حق سمجھ کر حق کو سمجھ رہے تھے، لیکن جب وہ دیکھتے کہ نبی ہمارے مخالف قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو قبائلی عصبیت اور ذاتی عناد انہیں حق قبول کرنے سے روک دیتا تھا. اللہ نے سورہ فاطر کے اندر آیت نمبر 42 کے اندر بیان کیا، اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی کہ واقعی اگر کوئی ڈرانے والا ان کے پاس آیا تو ضرور بھی ضرور وہ امتوں میں سے کسی بھی امت سے زیادہ ہدایت پانے والے نہ ہوں گے. پھر جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا تو اس نے ان کو دور بھاگنے کے سوا کچھ زیادہ نہیں کیا. لہذا دور بھاگنے کے سوا کچھ زیادہ نہیں کیا. محترم حضرات، حسد ایک ایسی چیز ہے کہ آئی ہوئی حق باتوں کو بھی آدمی انکار کر دیتا ہے، اگنور کر دیتا ہے. آج معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے، اگر کوئی آپ کا رشتہ دار، کوئی آپ کا دوست احباب، یا آپ خود اگر اسلام کو قبول کرتے ہو، اسلام سے محبت کرتے ہو، حق بات کو قبول کر لیتے ہو، بدعات کو چھوڑ دیتے ہو، تو جو لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں نا، وہ صرف حسد کے بنا پر کرتے ہیں، بغض کے بنا پر کرتے ہیں. ان کا نیچر یہ رہتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا ہمارا غلط ہے؟ کیا ہمارا عمل غلط ہے؟ جو تم کر رہے ہو یہ صحیح ہے. لہذا حسد کے بنا پر پہلے اقوام کے حالات یہی تھے، اور آج حسد کے بنا پر لوگ جب توحید کو اپناتے ہیں، شرک اور بدعت کو چھوڑتے ہیں، تو ان کی مخالفت کرنے والی ان کے قوم کے لوگ حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں اور انہیں ٹارچر کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب العالمین ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں تیرے رب العالمین. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے رب العالمین ہم نے آج سے پہلے جو کچھ غلطیاں کی، اے اللہ ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں نمازوں کے پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. زیادہ سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری زندگی میں، ہماری کمائی میں خوب برکتوں کا نزول فرما. اے رب العالمین بے برکتی کو دور کر دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.